اس نے کہا یا خدا ہے نہیں یا بہت سارے خدا ہیں. اگر امریکہ کا صدر یہ کہے کہ یہ وائرس چائنا نے بنایا ہے تو امریکہ کے صدر کو یہ پروف پرووائڈ کرنا پڑے گا کہ کس طرح اس نے بنایا ہے. جی. انسانی عقل کی اس وقت نفی ہو جاتی ہے جب کوئی آدمی اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ. ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اورنگزیب فرازی صاحب. السلام علیکم فرازی صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی؟ جی دعائیں. جی فرازی صاحب، آپ نے کرونا کے حوالے سے اپنا ایک شاہکار کلام لکھا ہے، اگر وہ پیش کریں جی. اچھا، اس کو شاہکار تو نہیں کہہ سکتے چونکہ آج کل کرونا کی اتنی تکلیف چل رہی ہے تو ہر آدمی کرونا 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 کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ ذکر کتنی صدیاں رہے دنیا میں. تو ایسی سیدھی سیدھی باتیں لکھ لیتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں. اس کا میں نے عنوان رکھا ہے موت کی گھڑی. موت کی گھڑی یعنی ٹائم، جی. جیسے یہ کتاب ہے موت جی. کی گھڑی. جی. موت کی گھڑی میں بھی، موت کی گھڑی میں بھی، موت کی گھڑی میں بھی گھڑی گھڑی گناہ کرتے ہو. گھڑی گھڑی گناہ کرتے ہو. بہت خوب. موت کی گھڑی میں بھی گھڑی گھڑی گناہ کرتے ہو. ذرا سوچو تو صحیح، جاتے جاتے یہ کیا کرتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا سوچو ذرا تو سوچو صحیح، تو صحیح، جاتے جاتے یہ کیا کرتے یہ کیا کرتے ہو. کیا بات. ابھی تک نفرتوں کے سلسلے کیوں جاری ہیں. ابھی تک نفرتوں کے سلسلے کیوں جاری ہیں. ابھی تک نفرتوں کے سلسلے کیوں جاری ہیں. نزا کے عالم میں بھی، نزا کے عالم میں بھی نفرتوں کی انتہا کرتے ہو. اللہ اکبر. بہت خوب. قرنطینہ میں ہے، نزا کے عالم میں بھی نفرتوں کی انتہا کرتے ہو. موت کا نکارہ ہر گلی کوچے میں بج رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. موت کا نکارہ ہر گلی ہر گلی کوچے میں بج رہا میں بج رہا ہے. کیا 6 فٹ دور رہنا، یہ پہننا، جی. ماسک پہننا، ہاتھ نہ ملانا، جی. یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا، اللہ یوں نہ اکبر، کرنا اللہ وہ نہ. اکبر. موت کا نکارہ ہر گلی کوچے میں بج رہا ہے. بہت خوب. کیوں اپنی عاقبت کو، کیوں اپنی عاقبت کو قابل سزا کرتے ہو. بہت خوب. کیوں اپنی عاقبت کو قابل سزا کرتے ہو. گھڑی گھڑی گناہ گھڑی گھڑی. کرتے ہو. بہت خوب، بہت خوب. غور و فکر کے دن تو اب جانے والے ہیں. غور و فکر کے دن تو اب جانے والے ہیں. یعنی جو تو مرنا ہی ہے جی. تو پھر غور و فکر کیا ہوگا. صحیح. غور و فکر کے دن تو اب جانے والے ہیں. کیوں اپنی ذات کو غفلتوں میں رسوا کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں اپنی ذات کو غفلتوں میں رسوا کرتے ہو. بہت خوب، بہت خوب. دیکھو سانس اب رک رک کے چل رہی ہے. دیکھو سانس اب رک رک کے چل رہی ہے. کرونا سانس کا سانس کو روک دیتا ہے. ہاں جی. دیکھو سانس اب رک رک کے چل رہی ہے. کیوں جاتے ہوئے بھی، کیوں جاتے ہوئے بھی خطا پہ خطا کرتے ہو. خطا پہ خطا کرتے ہو. کیوں جاتے ہوئے بھی بہت خطا خوب، بہت پہ خطا کرتے ہو. کمال. کیوں روزوں میں خربوزے، کیلے اور کھانے پینے کی چیزیں ڈبل ریٹ پہ بیچتے ہو. کیوں جاتے جاتے خطا پہ خطا کرتے ہو. اب ٹوٹ رہے ہیں رشتے اس جہان فانی کے.
اب بھی خود غرضیوں سے کیوں کر وفا کرتے یعنی ابھی بھی وفا میں کھوٹ ہے. استغفر اللہ. یہ دنیا کبھی بھی تمہاری ہو نہیں سکتی. یہ دنیا کبھی بھی تمہاری ہو نہیں سکتی. بہت خوب. دنیا کسی کی نہیں ہے. کسی کی یہ دنیا کبھی بھی تمہاری ہو نہیں بلا سکتی. شبہ. پھر اس کے لیے کیوں رب کو خفا کرتے ہو. بہت اس کے لیے پھر کیوں رب کو خفا کرتے ہو. موت کی گھڑی میں بھی گھڑی گھڑی گناہ کرتے ہو. ذرا سوچو تو صحیح جاتے جاتے یہ کیا کرتے ہو. عرض کیا ہے جی. نزا کا عالم کل عالم میں پھیل رہا ہے. نزا کا عالم کل عالم میں پھیل رہا ہے. نزا کا عالم کل عالم میں پھیل رہا ہے. نقلی وائرس تو نہیں ایک دوسرے سے پتہ کرتے ہو. بہت خوب. بہت خوب. نقلی وائرس تو نہیں ہے ایک دوسرے سے پتہ کرتے ہو. ایک دوسرے سے پوچھتے ہو یار یہ نقلی کام تو نہیں ہینڈ میڈ تو نہیں ہے. جی. یہ جسم و جاں اور یہ دنیا جس کی تخلیق ہے. یہ جسم و جاں اور یہ دنیا جس کی تخلیق ہے. کیا اس کا بھی کوئی حق تم ادا کرتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا اس کا بھی کوئی حق تم ادا کرتے ہو. جب زندگی تم نے کسی کی خاطر گزاری ہی نہیں. جب زندگی تم نے کسی کی خاطر گزاری ہی نہیں. اپنی خاطر جیتے رہے. جب زندگی تم نے کسی کی خاطر گزاری ہی نہیں. پھر کس لیے جینے کی ہر وقت دعا کرتے ہو. بہت خوب. جب میں آپ کی خاطر جی نہیں رہا, جب آپ میری خاطر جی نہیں رہا, پھر کس لیے جینے کی ہر وقت دعا کرتے ہو. یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. بہت خوب. یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. انسان تو مسافر ہے. یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. انسان تو مسافر ہے. پھر کس لیے محلوں کی عمارتوں کی. پھر کس لیے محلوں کی ہر روز ابتدا کرتے ہو. بہت خوب. نیا محل بنانا ہے جی, ہم نیا کوٹھی بنانی ہے, فارم ہاؤس بنانا ہے. پھر کس لیے محلوں کی ہر روز ابتدا کرتے ہو. جب ہوتی ہے خوشحالی پھر رب کو بھول جاتے ہو. جب ہوتی ہے خوشحالی پھر رب کو بھول جاتے ہو. بہت پھر رب کو بھول جاتے ہو. اب کرتینہ میں پڑے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی انسینٹیو کیئر میں جس کو کرتینہ کہہ رہے ہیں, پھر کرتینہ میں پڑے خدا کرتے ہو. بہت خدا کرتے ہو. زندگی تو ایک ہوا کا جھونکا ہے فرازی. زندگی تو ایک ہوا کا جھونکا ہے فرازی. بہت خوب رائے صاحب. ہوا آئی بہت خوب. جی لیے نہ آئی مر گئے. زندگی تو ایک ہوا کا جھونکا ہے فرازی. بہت خوب. کورونا وائرس سے پھر کس لیے گلا کرتے ہو. بہت خوب. کورونا وائرس سے پھر کس لیے گلا کرتے ہو. فیض صاحب آپ سے صرف ایک سوال لے رہا ہوں, اس پہ تھوڑی رہنمائی فرمائیں. آج کل کافی شور برپا ہے جو اس میں میں نے ذکر کیا, جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جی لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وائرس جو ہے یہ مین میڈ وائرس تو نہیں, یعنی انسانوں کا خود بنایا. اب مجھے اس کا وہ تو نہیں آتا, اللہ اس سے ہینڈ میڈ کہہ لیں. شاہ صاحب بات یہ ہے انسانی عقل کی اس وقت نفی ہو جاتی ہے جب کوئی آدمی اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت کرتا ہے یا اس کا دعویٰ کرتا ہے. جی. میرے جیسے آپ جیسے عام آدمی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہینڈ میڈ ہے. کسی ملک کا پریزیڈنٹ کہے یا کوئی سائنسدان کہے, اصل میں زندگی کا فلسفہ کیا ہے.
زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ دعویٰ کرتے ہو اس کا ثبوت بھی آپ پرووائڈ کرو گے. جی میں نہیں کروں گا. اگر امریکہ کا صدر یہ کہے کہ یہ وائرس چائنا نے بنایا ہے تو امریکہ کے صدر کو یہ پروف پرووائڈ کرنا پڑے گا کہ کس طرح اس نے بنایا ہے. جی جیسے ایک سائنسدان آج بھی میں اس کا ذکر اس پہ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, اس نے کہا یا خدا ہے نہیں یا بہت سارے خدا ہیں. تو وہ شخص اگر زندہ ہوتا تو اس سے یہ پروف لینا چاہیے. جو بندہ کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے نا, جی میں نے یہ کتاب لکھی ہے, میں نے اس میں جو باتیں لکھی ہیں اس کا پروف میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ جب کرونا آئے گا تو پھر بازار بند ہو جائیں گے, پھر لاری اڈے بند ہو جائیں گے, پھر فلاں چیز یوں ہو جائے گی, پھر فلاں چیز. تو میں نے پروف پرووائڈ کیا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسانی وجود ہے, اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہینڈ میڈ ہے, نہیں ہے نا, جی انسان کا وجود ہینڈ میڈ نہیں ہے, انسان کا دماغ ہینڈ میڈ نہیں ہے, انسان کے اندر تمام تر اربوں جراثیم ہیں, ایک آنکھ کے اندر 13 کروڑ جراثیم ہیں, یہ ہینڈ میڈ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. یعنی جو وائٹ سیل اور ریڈ سیل ہے یہ ہینڈ میڈ ہے. جی یہ انسان کی عقل کی نفی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ وائرس ہینڈ میڈ ہے. اب آخری بات, بہت زیادہ موٹی بات ہے نہیں, موت ایک وائرس ہے. آج تک دنیاوی کسی لیبارٹری نے موت کا وائرس تلاش کیا؟ اللہ اکبر. تو موت جو ہے اس کو آپ ہیں اگر یہ سمجھے کہ کرونا وائرس ہینڈ میڈ ہے تو موت بھی ہینڈ میڈ ہے, تو موت کو روک کے دکھا دو یا زندگی کو ہینڈ میڈ بنا دو. دل کا آپریشن کر سکتے ہو, زندگی ہینڈ میڈ نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر. یہ قدرت کا عذاب ہے, یہ قدرت کا انتقام ہے. وہ چاہے کینسر ہو, چاہے طاعون ہو, چاہے ہیپاٹائٹس سی ہو یا کچھ بھی ہو, یہ اللہ کی طرف سے آئیں گے, اللہ ہی ان کو واپس کرے گا. کوئی ان کو ہینڈ میڈ نہیں کر سکتا. اگر ہینڈ میڈ ہی ہے تو تم ان کے لیے ہینڈ میڈ دوائی بنانے کے لیے 2 سال کیوں مانگ رہے ہو؟ بلا شبہ. بس یہ ہے جواب اس کا. جی صاحب. تو ایسا اس وبا سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کس طرح نکل سکتے ہیں اس وبا سے؟ احتیاط تو بڑی ضروری ہے. یہ تو محاورتاً ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ احتیاط کرو. پرانے زمانے کے حکیم, پرانے زمانے کے ڈاکٹر, آج کے ڈاکٹر, چاہے وہ لقمان حکیم ہو, انہوں نے کہا کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے. جی پرہیز کر لو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. اس کے اوپر ایک لفظ ہے پرہیزگار. پرہیز کے ساتھ گار بھی لگا دو. پرہیزگار ہو جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. بہت پرہیزگار بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے. ایسی کوئی بات نہیں کہ اس میں ساری دنیا مر جائے گی. اگر 1% بھی بندہ مرے گا تو 8 کروڑ تو مریں گے. اللہ اکبر. اس کتاب کے مطابق, اس کتاب کے مطابق جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس میں ابھی بہت ساری باتیں رہتی ہیں. دوسری اور آخری بات یہ کہ چونکہ ہمیں اللہ نے توفیق دی, ہم کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں, حکومتوں پہ تو زوال آئے گا اس کرونا کی وجہ سے. یہ جتنے اس وقت پوری دنیا میں حکمران ہیں یہ کرونا کے زوال کی وجہ سے پس پردہ چلے جائیں گے, پھر نئے حکمران آئیں گے. کیونکہ یہ 8 ارب انسان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور ڈاکٹر تو بیچ میں ویسے ہی پس جائیں گے نا, 3 طبقے ہو جائیں گے. پھر ان پہ زوال آ جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نئے حاکم مسلط کرے گا. اس میں اب جو عوام ہے, جو رعایا ہے, جو دنیا ہے, اس کو احتیاط کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بھائی اصول ہیں زندگی کے,
तुम वजू करोगे तो पाक हो जाओगे, तुम सजदे में जाओगे तो नमाज हो जाएगी। बहुत खूब, ठीक है जी, तुम सजदे में जाओगे तो नमाज हो जाएगी, तुम ये करोगे तो वो हो जाएगा, तुम ये करोगे, तुम डॉक्टर कहते हैं ये खाओगे तो यूँ हो जाएगा, वो खाओगे तो वो हो जाएगा। एहतियात नहीं करोगे, मतलब हमारे पाकिस्तानी लोगों को मैं आपको हल्फन कहता हूँ, यहाँ पे हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा आर्किटेक्ट है, हर बंदा बिल्डर है, हर बंदा सियासतदान है, हर बंदा वजीर आज़म है, लेकिन सारे पाकिस्तान को 6 फुट का पता नहीं है 6 फुट कितना होता है। अल्लाह अकबर। सब्जी की दुकान पे चले जाएं लोग जुड़ के खड़े हैं, किराना स्टोर पे चले जाएं लोग जुड़ के खड़े हैं, आप बैंक में कितनी कोशिश करते हैं लोग दूर हैं। किसी आदमी को इस बात का इल्म ही नहीं है एक दूसरे से दूर रहना। तो अगर इंसान खुद अमल करेगा एहतियात पे तो फिर इस वायरस से बचेगा। बहुत खूब। नाज़रीन मोहतरम, मेरे हाथ में रोज़े क़यामत किताब है, ऐसी किताब जिसमें फ़राज़ी साहब ने बहुत सी नसीहतें की हैं, जो नसीहतें अगर आप उन नसीहतों पे चलेंगे ना सिर्फ़ कि आपकी ये दुनिया बन जाएगी बल्कि आखिरत भी बन जाएगी। सिराते मुस्तकीम पे चलिए। इस किताब को पढ़ने के लिए स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।